السلام علیکم حاضرین، ناظرین اور سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور جناب آج کی جو قرآن کی نشست ہے، قرآن مجید کی تیسری صورت سورہ آل عمران، اور اس کا درس نمبر 10، اور سورہ آل عمران کی آیات ہوں گی 39 سے 43 تک۔ میرے استاد محترم جناب قرآن اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب آگاہی فرمائیں گے۔ آج مندرجہ ذیل جو ہمارے موضوعات ہیں، نمبر 1، دعا حضور الہی میں براز کی جائے گی۔ نمبر 2، کسی نبی ولی کا وسیلہ درمیان میں نہیں لایا جائے گا۔ نمبر 3، یفعل ما یشاء کا معنی قانون مشیت کے مطابق ہے، اس کے خلاف ہرگز نہیں۔ اور نمبر 4، حضرت مریم علیہ السلام کا اس غیر اسلامی رسم کو توڑنے کے لیے چن لیا گیا تھا جو اس معاشرے میں رائج تھی کہ منظورہ لڑکیوں کی شادی نہیں کی جاتی تھی، اور آخر میں وہی نبیوں کو صرف ہوتی ہے اور نبی صرف مرد ہوتے ہیں۔ یہ ہیں آج کے موضوعات۔ تو میں استاد محترم سے کہوں گا ان موضوعات پر قرآن کی روشنی میں تفصیل سے آگاہی فرمائیں۔ جی استاد محترم، پلیز گو ایٹ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 فروری ہے، سن ہے 2023، اور دن ہے بدھ کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین، سامعین، السلام علیکم۔ سورہ العمران جو کہ قرآن کریم کی تیسری سورت ہے، اس کا تسلسل ہے، اور آج اس کا 9واں درس ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ سورہ العمران کی 33 آیت سے لے کے 37 تک کور کر سکیں۔ تو اس کے مابین جو ہمارے سامنے موضوع آئیں گے وہ آئیں گے حضرت مریم کی پیدائش اور احساس ذمہ داری اور ولادت یحییٰ، اگر ٹائم بچا تو حاضرین سامعین، ہم آتے ہیں سورہ العمران کی 33 آیت پر، 3/33۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے خلافت ارضی کے لیے منتخب فرمایا آدم سلام علیہ کو، نوح سلام علیہ کو، اور آل ابراہیم سلام علیہم کو، اور آل عمران کو لوگوں کے مقابلے پر۔ سامعین کرام، یہاں جو آدم کا لفظ ہے، حضرت آدم اللہ کے نبی اور پہلے ارضی خلیفہ تھے، کیونکہ یہاں لفظ استفاء کا مطلب ہوتا ہے نومینیٹ، منتخب کیا ہوا۔ تو حضرت آدم اللہ کے نبی اور پہلے ارضی خلیفہ تھے۔ نوح سلام علیہ کی قوم نے نوح کی مخالفت کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر دیا تو حضرت نوح نے متوازن اسلامی معاشرہ قائم کیا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے جو طوفان کے بعد بستی بسائی تھی، اس میں جملہ اہل بستی کا خوراک، لباس، علاج اور رہائش کا مساویانہ حق تسلیم کیا گیا تھا۔
آل ابراہیم کے متعلق سورہ النساء میں ارشاد ہوا ہے وَآتَيْنَهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا 4/54 4/54 ہم نے آل ابراہیم کو ایک عظیم حکومت عطا فرمائی، اور حضرات موسیٰ اور داؤد سلام علیہم آل ابراہیم کے چشم و چراغ تھے، اور اسی طرح آل عمران میں حضرت عیسیٰ سلام علیہ نے بنی اسرائیل کو شکست دے کر ایسی سلطنت قائم کی تھی کہ جس میں نظام ربوبیت کی روح سے سب کا مساوی حق تھا۔ حضرت مسیح کی جنگ کا ذکر جو ہے وہ 61/14 61/14 میں آیا ہے، جس کی تفصیل جو ہے وہ 2/87 میں موجود ہے سورہ البقرہ میں۔ ملاحظہ فرما کر آپ تسلی فرما لیں۔ اگلی آیت مجیدہ میں حضرات آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کے متعلق بتایا گیا ہے کہ ان کے بعض کی اولاد تھے، سب نوع آدم تھے، ان میں سے ما فوق البشر کوئی بھی نہیں تھا۔ ذریتم بعضها من بعض واللہ سمیع علیم 3/34 ان میں سے بعض کی ذریت یعنی بعض کے حقیقی بیٹے، پوتے، پڑپوتے تھے۔ ان سب کے قول و افعال میں مطلقاً فرق نہیں تھا۔ 2/285 سورہ البقرہ میں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی باتوں کو سننے اور ارادوں کو جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، ان اللہ کے پسندیدہ گروہوں میں سے ایک گروہ آل عمران کا ذکر اگلی آیت مجیدہ میں انتہائی پسندیدہ اور خصوصی انداز کے ساتھ کیا گیا ہے کہ حضرت عمران کی بیوی، جو اگرچہ ایک عورت تھی، اس کے ذہن میں تبلیغ اسلام کا اس قدر وسیع جذبہ موجود تھا کہ اس نے اپنے اس بچے کو جو ابھی اس کے رحم میں تھا دین الہی کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ غور کیجئے کس پیارے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 3/35 وہ وقت قابل ذکر ہے جب زوجہ عمران نے حضور الہی میں عرض کیا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، بلا شبہ میں نے اپنے اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے اپنے حقوق سے آزاد کر کے تیرے دین کی خدمت کے لیے تیری نظر کر دیا، پس تو میرا یہ حقیر نذرانہ قبول فرما، بلا شبہ تو سننے والا، جاننے والا ہے، تو میرے الفاظ کو سنتا اور میری نیت کو جانتا ہے۔ سامعین کرام، جیسا کہ اگلی آیت سے عیاں ہوگا کہ یہ بچہ جسے پیدائش سے پہلے ہی دین اللہ کے لیے وقف کر دیا گیا تھا حضرت مریم تھی۔ آیت مجیدہ میں ان کی والدہ کے لیے امرات و عمران کے الفاظ آئے ہیں۔ امرات کا لفظی بیوی کے لیے آتا ہے، جیسے امراتا فرعون، امراتا لوط وغیرہ، لیکن یہاں پر یہ مغالطہ رفع کرنا ضروری ہے کہ آیت مجیدہ کے الفاظ کے مطابق حضرت مریم کی والدہ عمران کی بیوی تھی، تو حضرت مسیح عمران کے نواسے ثابت ہوتے ہیں۔
لیکن آل عمران کے لفظ کے مطابق آپ عمران کی ذریت سے تھے، نواسے نہیں تھے۔ اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ والدہ مریم کے شوہر عمران آل عمران کے ایک فرد تھے، جن کا نام ملکی رواج کے مطابق دادا پردادا کے نام پر عمران رکھا گیا تھا، جیسا کہ آیت مجیدہ 19/28 میں سورہ مریم میں مریم کو یا اختہ ہارون کہا گیا ہے۔ یہ ہارون اپنے اس بڑے بزرگ حضرت ہارون کی آل میں سے تھے جو حضرت موسیٰ کے بھائی تھے۔ نیز حضرت مریم کے شوہر یعنی حضرت مسیح جن کے بیٹے تھے، وہ بھی اپنے بڑے بزرگ عمران کی اولاد میں سے ثابت ہوتے ہیں۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں، حضرت مریم کے شوہر یعنی حضرت مسیح جن کے بیٹے تھے، وہ بھی اپنے بڑے بزرگ عمران کی اولاد میں سے ثابت ہوتے ہیں۔ پس اس طرح حضرت مسیح اپنے اس بڑے بزرگ حضرت عمران کی آل میں سے تھے، جن کا ذکر آل ابراہیم کے بعد آل عمران کے الفاظ میں آیا ہے۔ یہاں آل کا معنی اولاد ہے، کیونکہ آل ابراہیم سے بھی ان کی اولاد مقصود ہے، حضرات داؤد، سلیمان، موسیٰ سلام علیہ، جنہیں خلافت ارضی عطا کی گئی تھی۔ اب آتا ہے حضرت مریم کی پیدائش۔ زوجہ عمران کا خیال تھا کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، لیکن وہ بچہ جب پیدا ہوا تو وہ لڑکی تھی۔ اس پر اسے کچھ خفت تو محسوس ہوئی، مگر اپنے وعدے کے مطابق لڑکی ہی کو خدمت دین کے لیے پیش کر دیا۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ 3/36 3 اور 36۔ پھر جب زوجہ عمران نے اسے جنا تو وہ لڑکی تھی۔ اس نے کہا، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میں نے لڑکی جنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ اسے جنا۔ اس کا ذہنی بیٹا اس بیٹی کے برابر نہیں ہو سکتا تھا۔ زوجہ عمران نے کہا، میں نے بچی کا نام مریم رکھا ہے، اور اے میرے پروردگار، بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے بچانے کے لیے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ سامعین کرام، آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ مندرجہ بالا آیت مجیدہ کے ترجمہ میں کچھ الفاظ جو ہیں مترجہ ہیں، قابل اعتراض ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی ہے کہ زوجہ عمران کے ہاں پیدا ہونے والی لڑکی اس کے ذہنی لڑکے سے بہتر تھی۔ یہ اس لیے کہ مریم منظورہ تھی۔ منظورہ کا مطلب ہے جو نظر کی گئی تھی، جیسے منت مانی جاتی ہے اس کو نظر کہتے ہیں۔ تو مریم منظورہ تھی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس معاشرے کی اس غیر اسلامی رسم کو توڑنے والا تھا جو منظورہ لڑکیوں کی شادی میں حائل تھی۔ مریم وہ پہلی منظورہ تھی جس کی شادی کے ذریعے جہالت کی مذکورہ رسم توڑی گئی۔ چنانچہ والدہ مریم کا نذرانہ قبول کیا گیا، اور قبولیت کی سند کے طور پر اگلی آیت مجیدہ میں بتایا گیا ہے کہ کفالت مریم کے بہت سے دعوے داروں کے باوجود مریم منظورہ حضرت زکریا کی کفالت میں آئیں۔
جنہوں نے ان کی بہترین تربیت فرما کر انہیں بہترین معلمہ بھی بنا دیا تھا۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا۔ پھر مریم کو اس کے پروردگار نے اس کی ماں کے اچھے نذرانے کے طور پر قبول کیا اور اس کی اچھے طریقے سے پرورش فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ مریم کی کفالت زکریا نے کی تھی۔ احساس ذمہ داری۔ مریم جوان ہو گئی تو حضرت زکریا نے انہیں ایک الگ محراب میں مقیم کر دیا جہاں ان کے پاس صرف عورتیں ہی آتی اور دین سیکھا کرتی تھیں۔ اس طرح وہ مریم کے لیے کھانے کی کچھ چیزیں لے آتی تھیں۔ زکریا سلام علیہ ان کی خبر گیری کے لیے ان کے پاس آتے تو پوچھتے کہ مریم یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آتی ہیں؟ آپ فرماتی شاگردہ عورتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے۔ اس واقعہ کو قرآن کریم نے اس انداز میں پیش کیا ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت زکریا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس محراب میں جاتے تو ان کے پاس کھانے کی چیزیں پڑی ہوئی پاتے۔ آپ پوچھتے مریم یہ رزق تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ کہتی اللہ بھیج دیتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جسے اجرت کے پیمانوں کے ساتھ ناپے بغیر یعنی رزق بغیر حساب دیتا ہے، اپنے قانون مشیت کے مطابق ہی دیتا ہے۔ حضرت زکریا کا مذکورہ بالا سوال انا لک ھذا اس چیز کی خبر دیتا ہے کہ آپ پر جو کفالت مریم کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی آپ اسے ہر وقت نگاہوں کے سامنے رکھتے۔ نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مریم بہترین معلمہ اور مبلغہ بن چکی تھی اور سن بلوغ کو پہنچنے تک عورتوں کی تبلیغ اور درس و تدریس کا کام سنبھال چکی تھی۔ ولادت یحییٰ۔ اس سے اگلی 4 آیات کریمات میں حضرت یحییٰ کی ولادت کا ذکر ولادت مسیح کے ذکر سے ما قبل جملہ معترضہ کے طور پر آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ولادت مسیح کے ساتھ ولادت یحییٰ کا ایک خاص تعلق ہے جس کے ذکر آگے اپنے مقام پر آ رہا ہے۔ اس کا ذکر آگے اپنے مقام پر آ رہا ہے۔ یہاں صرف اتنا عرض کیے دیتا ہوں کہ ولادت مسیح کا ذکر قرآن کریم میں 2 جگہ مذکور ہے، سورہ العمران اور سورہ مریم، ان دونوں میں، اور دونوں مقامات پر ولادت مسیح کے تذکرہ سے پہلے ولادت یحییٰ کا ذکر لایا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب مریم صدیقہ کو حضرت زکریا نے ایک الگ محراب میں الگ کر دیا جہاں انہوں نے عورتوں کے درس و تدریس کا کام سنبھال لیا تو آپ عورتوں کی تبلیغ کی طرف سے مطمئن ہو گئے، لیکن آپ اپنے بعد مردوں کی تبلیغ اور درس و تدریس کے متعلق مطمئن نہیں تھے، کیونکہ مردوں میں آپ کے بعد سلسلہ تبلیغ کو جاری رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس لیے آپ نے حضرت مریم کی تبلیغی کامیابیوں کو دیکھ کر محراب مریم ہی میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ
काला रब्बे हाबली मिल्लदुन का ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद्दुआ 3/38। वहाँ ज़िक्रिया ने अपने रब के हुजूर दुआ फरमाई कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे अपनी जनाब से एक पाकीज़ा बेटा अता फरमा, बिलाशुबा तू दुआ को सुनने वाला है। दुआ हजूर इलाही में बराह रास्त की जाएगी, किसी नबी वली का वसीला दरमियान में नहीं लाया जाएगा। हसूल औलाद के लिए हज़रत ज़िक्रिया की दुआ आपके सामने है, जिसे मतबादल अल्फाज के साथ 19/5 और 21/99 में दोहराया भी गया है। नीज बेटे ही के लिए हज़रत इब्राहिम की दुआ 37/100 में मज़कूर है, लेकिन ना हज़रत इब्राहिम अपनी दुआ में अपने बुजुर्ग हज़रत नूह के वसीला लाए थे, ना हज़रत ज़िक्रिया ने अपने बुजुर्ग हज़रत इब्राहिम का वसीला पेश किया था। इससे साबित होता है कि दुआ में किसी नबी वली का वसीला लाना खिलाफ इस्लाम है। और बात भी बड़ी सीधी सी है कि जब हज़रत इब्राहिम और ज़िक्रिया सलाम अलैह जैसे नबी खुद अल्लाह ताला के मोहताज थे और खुद उससे बेटे मांगते थे, तो फिर वो वसीला किस तरह हो सकते हैं। अब आज का दर्स जो है वो सामीन कराम यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। अगला दर्स हम सूरा अल इमरान के 39 आयत से करेंगे। तो आज का इतना ही। वमा अलैना इल्लल बलाग फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ख़वातीन हज़रात, इसी के साथ ही आज का सेशन अपने इख्तिताम को पहुँचा। 11वें सेशन के लिए, 11वें दर्स के लिए सूरह आल इमरान की जो कुरान की तीसरी सूरत है उसके लिए हाजिर होंगे जल्दी आपकी खिदमत में। तो इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।